نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، سورۃ بنی اسرائیل کا درس چل رہا ہے۔ اس میں ایک آیت ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو میانہ روی کی تعلیم دی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب پیسہ خرچ کرنے پر آؤ تو اتنا بھی خرچ نہیں کرنا کہ خود فقیر ہو جاؤ، اور اتنا بھی نہیں روکنا کہ خود بخیل ہو جاؤ۔ نہ تم نے بخیل ہونا ہے اور نہ تم نے فقیر ہونا ہے، درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے رہو اور اپنی ضروریات کے لیے بھی کچھ رکھتے رہو۔ اس کے بعد اللہ کا جو فرمان ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اس زمانے کے مشرک اور آج ہمارے دور کے نام نہاد مسلمان، ان کا دماغ ایک جیسا ہے۔ وہ بھی کہتے تھے اولاد کو قتل کرو، اگر یہ زندہ رہے تو انہیں کہاں سے کھلائیں گے، اور آج بھی لوگ یہی کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، اگر زیادہ ہوں گے تو ہم انہیں کہاں سے کھلائیں گے۔ لیکن اس زمانے کے اور آج کے لوگوں میں فرق ہے۔ مولانا علی میاں سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں پہلے زمانے کے کافر کو سمجھنا بہت آسان تھا اور آج کے کافر کو سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ پہلے جب کوئی شخص اپنا نظریہ بدلتا تھا تو اپنا نام بھی بدلتا تھا اور کہتا تھا کہ میں مسلمان نہیں ہوں، میں عیسائی ہوں، میں یہودی ہوں، میں ہندو ہوں، میں سکھ ہوں، میں مشرک ہوں، میں فلاں ہوں۔ لیکن آج مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان نظریہ بدلتا ہے، نام نہیں بدلتا۔ نام مسلمانوں والا ہوتا ہے اور دل کے اندر عقیدہ مسلمانوں والا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا آج کا کفر سمجھنا بہت مشکل ہے اور آج کے کفر پر مطلع ہونا بہت مشکل ہے۔ مشرکین کا نظریہ یہ تھا کہ اگر یہ اولاد باقی رہے گی تو کھلائیں گے کہاں سے، لہذا ان کو مار دو۔ آج کا مسلمان کا عقیدہ اور گمان بھی یہ ہے اگر اولاد زیادہ ہوگی تو سنبھالیں گے کیسے، لہذا گولیاں کھلاؤ، انجیکشن لگاؤ، فلاں کرو فلاں کرو فلاں کرو۔ تو اس لیے ہمیں مسلمان بننا چاہیے۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے اگر کسی کو انفرادی طور پہ اس کی اہلیہ کو کوئی عذر ہو، کوئی مرض ہو، تو اس موقع پر مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ کر وقفہ کر سکتا ہے، لیکن یہ عام روٹین اور ترتیب اور اس کی دعوت اور اس کے لیے پوسٹر اور اس کے لیے بڑے بڑے پروگرام اور حکومتی پیکج اور حکومتی اخراجات، یہ ساری باتیں جو ہے وہ خلاف شریعت ہیں۔ اسی صورت میں اللہ جل شانہ نے انسان کو اشرف المخلوق اور افضل المخلوق فرمایا۔ ارشاد خدا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی آدم کو میں نے فضیلت دی، ان کو دریا خشکی میں سواریاں بھی ہم نے دیں، ان کو پاکیزہ رزق بھی دیا، اپنی مخلوقات میں سے بہت بڑی مخلوق پر بلکہ ساری مخلوق پر ہم نے ترجیح اور فضیلت بھی دی۔ تو فضیلت والی مخلوق دو ہیں، نمبر ایک انسان، نمبر دو فرشتے۔ فرشتے تو اس لیے فضیلت والے ہیں اور افضل ہیں کہ وہ خالص نورانی مخلوق ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ان کے اندر گناہ کا مادہ ہی نہیں ہے، اس لیے وہ نافرمانی نہیں کرتے۔ انسان میں گناہ کا مادہ ہے، پھر بھی انسان نیک کام کرتا ہے تو یہ فرشتوں سے آگے نکل جاتا ہے۔ یہاں ایک عقیدہ کی بات سمجھیں کہ انسان افضل ہے یا فرشتے افضل ہیں، تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے جسے ہمارے اکابرین نے نقل کیا، مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں، اسی طرح حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے تفسیر عثمانی میں، اسی طرح صاحب شروع العقائد نے
یہ ترتیب وضاحت کے ساتھ لکھی ہے کہ تمام انبیاء علیہم السلام تمام فرشتوں سے افضل ہیں، اور پھر جو 4 بڑے فرشتے ہیں وہ عام انسانوں سے افضل ہیں، اور عام انسانوں میں سے جو اولیاء، اتقیاء، صالحین، نیک، متقی لوگ ہیں وہ عام فرشتوں سے افضل ہیں، اور عام فرشتے پھر عام انسانوں سے افضل ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے، اسے ذہن نشین کر لیں۔ انسان کی جو فضیلت ہے اس کی وجوہات کیا ہیں؟ انسان کی فضیلت کی جو وجوہات اہل علم نے لکھی ہیں وہ 2، کہ انسان صورتاً بھی اعلیٰ ہے اور سیرتاً بھی اعلیٰ ہے۔ صورتاً اعلیٰ ہے، قرآن پاک کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ رب کریم کا ارشاد ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا جس کو ہمارے اکابرین نے بھی لکھا ہے، اور سورۃ والتین کی اسی آیت کے تحت حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ بن موسیٰ ہاشمی جو خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار کے مخصوص لوگوں میں سے تھا، ایک دن اپنی بیوی سے بہت محبت کر رہا تھا، بیٹھا تھا اور گپ شپ ہو رہی تھی، اور چاندنی رات کے اندر بیوی کے ساتھ جو ہے وہ پیار محبت کی باتیں اور میٹھے بولتے محبت میں ایک جملہ کہہ دیا، انتی طالق ثلاثا ان لم تکونی احسن من القمر، کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں تو تجھے 3 طلاق۔ یہ کہا تو عورت اٹھ کر فوراً پردے میں چلی گئی، کیونکہ 1 طلاق ہو تو رجوع ہو سکتا ہے، جب 3 طلاقیں ہو جائیں تو پھر رجوع نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جب علم دین عام تھا اور دنیا کے اندر شریعت کے احکام نافذ تھے، مرد بھی جانتے تھے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، عورتیں بھی جانتی تھی کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، بادشاہ بھی جانتا تھا کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، عوام بھی جانتی تھی کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، حتیٰ کہ چور ڈاکو بھی جانتے تھے کہ 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ اب وہ اس پریشانی کے عالم میں خلیفہ ابو جعفر منصور کے دربار میں گیا اور اپنی ساری بات بتائی۔ خلیفہ نے علماء کو بلایا کہ جی بتائیں اس نے یوں کہا ہے، طلاق ہو گئی یا نہیں؟ تو کہنے لگے طلاقیں تو ہو گئی ہیں۔ اسی مجلس میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ایک شاگرد موجود تھے جو بالکل خاموش۔ فقیہ کی عادت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے علم کو جلدی ظاہر نہیں کرتا جب تک اس سے پوچھا نہ جائے، اور جب پوچھا جاتا ہے پھر وہ بولتا ہے، پھر وہ فتویٰ دیتا ہے۔ خلیفہ نے ان سے پوچھا جی آپ بتائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ طلاق ایک بھی نہیں ہوئی، 3 تو بہت دور کی بات ہے، ایک بھی نہیں ہوئی۔ پوچھا کیسے نہیں ہوئی؟ کہتے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ اللہ نے انسان کو ساری مخلوقات میں سے سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہے۔ تو جس چاند ایک مخلوق ہے، سورج ایک مخلوق ہے، ستارے ایک مخلوق ہیں، تو انسان ساری مخلوق سے خوبصورت، یہ اللہ کہہ رہے ہیں، لہذا طلاق واقع نہیں ہوئی۔ یہ امام صاحب کے شاگرد کا علم تھا، بتائیں امام صاحب کا علم کتنا وسیع ہوگا۔ ایک واقعہ اور یاد آیا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام المسلمین، ان کے محلے میں چوروں نے ایک گھر کے اندر چوری کی، مالک مکان کی آنکھ کھل گئی، اس نے یہ بھی پہچان لیا کہ چور تو محلے کے ہیں۔ اب چوروں نے کہا کہ یہ صبح جا کر بتائے گا قاضی کو کہ انہوں نے چوری کی، تمہارے ہاتھ کٹ جائیں گے، کیا کیا جائے؟ تو بعض نے کہا اس کو ہم قتل کر دیتے ہیں، دوسرے کہنے لگے کہ قتل ایسی چیز ہے یہ چھپتا نہیں ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں ظاہر ہو جائے گا، پہلے ہمارے ہاتھ کٹنے تھے پھر ہماری گردنیں کٹیں گی، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ ایک ان میں سے کہنے لگا ہم اس سے قسم لے لیتے ہیں کہ یہ قسم کھا لے تو ہم جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسرے نے کہا کہ یہ اگر قسم کھا بھی لے گا تو کل کو قسم توڑ دے گا، اس کا کفارہ دے دے گا۔ نے کہا پھر کیا کریں؟ تو ان میں سے ایک چور کہنے لگا کہ اس سے ہم قسم یوں لیتے ہیں۔ اس سے کہا کہ یوں قسم کہ اگر تم نے ہمارے نام بتائے کہ ہم نے تمہاری چوری کی ہے تو کہو کہ میری بیوی کو 3 طلاق۔ اگر تم نے ہمارے نام بتائے
کہ ہم نے تیری چوری کی ہے تو تیری بیوی کو 3 طلاق۔ اب اس نے جان بچانے کے خوف سے یہ قسم اٹھا لی۔ اب چور مطمئن مال اٹھائے اور چلے گئے۔ اب صبح دیکھا کوئی اس کا قمیض پہن کے پھر رہا ہے، کوئی اس کی پگڑی باندھ کے پھر رہا ہے، اور کوئی اس کا سامان بازار میں بیچ رہا ہے۔ بڑی پریشانی ہے۔ اب اگر وہ بتاتا ہے تو بیوی جاتی ہے، اور اگر نہیں بتاتا تو مال جا رہا ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت میرے گھر میں رات چوری ہو گئی ہے اور چور محلے کے ہیں، آپ میری مدد فرمائیں۔ میں کہ تم نام بتاؤ، میں گرفتار کروا دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی نام تو نہیں بتا سکتا، کیونکہ انہوں نے مجھ سے اس طرح قسم لی تھی اگر میں نے نام بتا دیے تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی تو میری بیوی چلی جائے گی۔ امام صاحب نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، میں بات سمجھ گیا ہوں۔ اس محلے کا جو ناظم تھا، منتظم تھا، تھانے دار کہہ لیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بلایا اور کہا کہ دیکھو اس کی چوری ہوئی ہے اور چور محلے کے ہیں، سب لوگوں کو کسی ایک جگہ پہ جمع کرو، ایک طرف تم کھڑے ہو جاؤ اور ایک طرف اس کو کھڑا کر لو، اور ایک ایک آدمی گزارو، اور ہر آدمی کے گزارنے پر اس سے پوچھنا ہے کہ یہ تیرا چور ہے، اور اسے یہ کہہ دیا، امام صاحب نے بتا دیا اور سکھا دیا کہ جو تیرا چور نہ ہو تو انہیں جو ہے قوت سے کہنا یہ میرا چور نہیں ہے۔ ایک بندہ چلا گیا، دوسرا آیا، اس نے چوری کی؟ کہتا یہ نہیں، اس نے نہیں کی۔ پھر اور آ گیا، یہ تیرا چور ہے؟ اس نے کہا جی نہیں ہے۔ اور امام صاحب نے یہ فرما دیا کہ جب چور آ جائے، یہ تھانے دار تجھ سے 100 دفعہ بھی پوچھے کہ یہ تیرا چور ہے، اس نے تیری چوری کی ہے، تو نے نہیں بولنا۔ اور تھانے دار کو بتا دیا جہاں یہ نہیں بولے گا وہاں پھر آپ نے بولنا ہے، اپنے بندوں سے کہنا ان کو پکڑ لو۔ اب اس طرح چور بھی پکڑے گئے اور طلاق بھی نہیں ہوئی۔ دیکھیے، یعنی وہ چور، وہ ڈاکو، وہ لٹیرے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ 3 طلاق سے یہ بندہ بچ نہیں سکتا، اس لیے کہ 3 ہی واقع ہوتی ہیں۔ ایک اور واقع بھی یاد آیا، محدثین میں سے ایک محدث گزرے ہیں، سلیمان بن مہران رحمہ اللہ، جو امام اعمش کے نام سے جانے پہچانے جاتے ہیں، اسی نام سے ان کی شہرت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں۔ غصے کے بہت تیز تھے، شکل کے بدصورت تھے، اتفاق کہیں یا اللہ کی عطا کہیں ان کی بیوی بہت خوبصورت تھی۔ اکثر جو ہے وہ ان کی آپس میں 19-20 ہوتی رہتی، ناراضگی بھی ہوتی رہتی، کبھی کوئی جھگڑا بھی ہو جاتا۔ امام اعمش چونکہ اس سے بھی بہت زیادہ تھے، اس لیے ناراضگی بھی ہوتی رہتی۔ اب اس عورت کی دل میں چاہتی اس سے جان چھوٹ جائے تو اچھا ہے۔ ایک دن جو ہے امام اعمش رحمۃ اللہ علیہ گھر تشریف لائے، مغرب پڑھ کے یا عشاء کی نماز پڑھ کر، اور آ کر بیوی کو آواز دی، وہ نہیں بولی۔ اب بیوی جواب نہ دے تو خامد کو غصہ تو آتا ہے۔ دوبارہ آواز دی، وہ پھر نہیں بولی، اور غصے والے پہلے بھی تھے۔ پھر آواز دی، وہ پھر نہیں بولی، تو غصے میں کہہ دیا کہ اگر آج رات تو مجھ سے نہ بولی تجھے 3 طلاق۔ اب وہ تو پہلے جان چھڑانا چاہتی تھی کہ جان چھوٹ جائے تو اچھا ہے۔ اب اس نے سوچ لیا رات کیا ہے، 7-8 گھنٹے کی رات ہے، منہ میں دوپٹہ دے کے یا انگلی دبا کے چپ کر کے بیٹھی رہوں گی، نہیں بولنا، نہیں بات کرنی، تاکہ صبح صادق ہوتے ہی مجھے طلاق پڑ جائے گی اور میری جان چھوٹ جائے گی۔ اب امام اعمش کا غصہ ٹھنڈا ہوا، اب پریشانی ہوئی کہ یہ کیا کر لیا ہے، میں نے تو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اس کی تو پہلے چاہت ہی یہ تھی کہ وہ مجھ سے الگ ہو جائے، اور میں ایسا بدصورت شکل کا ہوں کہ شاید مجھے دوبارہ بیوی بھی نہ ملے۔ اب سارے لوگ ہمارے پاس آ کر، مول صاحب ہم نے غصے میں طلاق دی تھی، اس وقت میرا دماغ نہیں کام کر رہا تھا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ بندہ تو بتاؤ جس نے خوشی کے دن ہو، عید کی نماز پڑھ کر آیا، 2 کلو کے مٹھائی کا ڈبہ لایا اور پرفیوم لایا اور بہت سے گفٹ لے کر آیا، اور آ کر بیوی کو عید مبارک دی، مٹھائی پیش کی، گفٹ پیش کیے، اور پھر کہتا ہے کہ میں تجھ سے بہت خوش ہوں، اس خوشی کے اندر میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ کوئی ایک بندہ تو دکھاؤ۔ طلاق انسان دیتا ہے اس وقت جب غصے میں ہوتا ہے، جب لڑائی ہوتی ہے، جب جھگڑا ہوتا ہے۔ اب غصہ ٹھنڈا ہوا تو امام اعمش پریشان، گھر سے نکلے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے دروازے پہ پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، امام صاحب باہر تشریف لائے، پوچھا استاد جی خیریت تو ہے، مجھے بلا لیتے، خود کیوں تکلیف کی؟ فرمایا کہ باتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے،
مسئلہ یہ ہے کہ میری بیوی جا رہی ہے، تیری استانی جا رہی ہے، اس کا کوئی حل نکال۔ اچھا استاد جی ہوا کیا ہے؟ امام اعمش نے پورا واقعہ سنا دیا۔ میں کہ استاد جی آپ آرام سے جا کے سو جائیں، انشاءاللہ نہ ہماری استانی جائے گی نہ آپ کی بیوی جائے گی۔ واپس آ گئے، اب لیٹے ہوئے۔ اب اس امام اعمش کو نیند کہاں سے آئے؟ یہ تو عام ہمارا مشاہدہ ہے کہ پریشانی کی رات بڑھ جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، اور خوشی کی رات سمٹ کر چھوٹی ہو جاتی ہے۔ امام اعمش کی رات لمبی ہو رہی ہے اور ان کی بیوی کی رات چھوٹی ہو رہی ہے۔ وہ خاموش ہو کے بیٹھی ہے، یہ پریشانی کے عالم میں جو ہے ستاروں کو دیکھ رہے ہیں، کروٹیں بدل رہے ہیں، رات گزرتی جا رہی ہے۔ امام المسلمین امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فجر کی اذان سے کوئی 1.5 گھنٹہ پہلے اپنے گھر سے اٹھے، امام اعمش کے محلہ میں آئے، ان کی مسجد کے مؤذن کو اٹھایا، اسے کہا کہ اذان دے دو۔ اس نے کہا ابھی تو ٹائم نہیں ہوا۔ میں کہ مجھے بھی پتا ٹائم نہیں ہوا، تم چڑھو مینارے پہ اذان دے دو۔ اب اس نے اذان دینا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ جب اذان کا آخری جملہ کہا لا الہ الا اللہ، تو ان کی بیوی بولی لو پھر آج تجھ سے جان چھوٹ ہی گئی۔ اب امام اعمش پریشان۔ جب اذان ختم ہو گئی، کچھ وقفے کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام اعمش کے دروازے پہ پہنچ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، امام اعمش باہر آئے، غصے میں بھرے ہوئے ہیں کہ اب بتا تیرے آنے کا کیا ٹائم، اب تیرے آنے کا کیا فائدہ ہے؟ میں کہ استاد جی میرے آنے کا بہت فائدہ ہے۔ فرمایا کہ بات ہی ختم ہو گئی، میں اپنی بیوی کے مزاج کو سمجھتا ہوں۔ فرمایا کہ استاد جی میں شریعت کے مزاج کو سمجھتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہماری استانی نے آپ سے بات کی یا نہیں کی؟ غصے میں کہتے ہیں اذان ختم ہونے کے بعد بات کی ہے، اب اس بات کا فائدہ ہی کیا ہے، اب تو طلاقیں واقع ہو گئی ہیں۔ امام صاحب فرمایا استاد جی ابھی نہ صبح صادق ہوئی ہے اور نہ ہی رات ختم ہوئی ہے، آپ ذرا ستاروں پہ غور تو کریں، یہ ستارہ یہاں ہے، یہ چاند یہاں ہے اور یہ ستارہ یہاں ہے، ابھی تو تہجد کا وقت ہے، ابھی تو فجر کے وقت ختم ہونے میں، صبح صادق ہونے میں، رات کے چلے جانے میں وقت باقی ہے، آپ مطمئن ہو جائیں۔ وہ خاموشی سے پھر گھر چلے گئے اور پھر ستاروں کو دیکھنے لگے اور اس کو کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی؟ کہتے کیوں نہیں ہوئی؟ کہتے ابھی تو رات ہے۔ اس نے کہا رات کہاں ہے؟ اذان ہو گئی ہے، رات کہاں ہے؟ اذان تو صبح صادق کے وقت ہوتی ہے۔ اتنی دیر میں امام صاحب نے جا کر مؤذن سے کہا مینارے پہ چڑھ کے اعلان کر دو کہ اذان غلط وقت پر ہو گئی تھی، کوئی نماز نہ پڑھے، صحیح وقت میں میں دوبارہ اذان کہوں گا، اس اذان کے بعد لوگ نماز پڑھیں۔ جب یہ اعلان مسجد سے سنا تو امام اعمش کی بیوی سر پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ تیرے شاگرد کا حیلہ آج پھر چل گیا، آج پھر چل گیا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ انسان سیرتاً بھی سب سے اعلیٰ ہے اور صورتاً بھی سب سے اعلیٰ ہے، صورت کے اعتبار سے تمام مخلوق سے بہتر ہے، سیرت کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہے، اور یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے، جتنا حسین اللہ نے انسان کو بنایا ہے دنیا میں کسی جاندار کو نہیں بنایا۔ انسان ہمیشہ مستقل ہاتھ سے کھاتا ہے، کوئی مخلوق جو ہے وہ ہاتھ سے نہیں کھاتی، کوئی پاؤں سے کھا رہا ہے، کوئی منہ سے کھا رہا ہے، نقل اتارنے کے لیے کوئی 2 لقمے کھا لے تو کھا لے، وگرنہ یا منہ اور ہاتھ کو ملا کر کھاتے ہیں۔ انسانوں کی غذا مفرد بھی ہوتی ہے، مرکب بھی ہوتی ہے، جبکہ دیگر مخلوقات کی غذا جو ہے وہ صرف مفرد ہوتی ہے۔ انسان چاہے تو اکیلا گڑ کھا لے، انسان چاہے تو اکیلی چینی کھا لے، چاہے تو ان 2 کو ملا کر شربت بنا کے پی لے، انسان چاہے تو پھل الگ کھا لے، کیلے کو الگ کھا لے، سیب کو الگ استعمال کر لے، اگر چاہے تو سب کو کاٹ کر اس کو مرکب بنا کر اس کی فروٹ چاٹ بنا کر کھا لے، جبکہ ساری مخلوق کی غذا مفرد ہے، وہ ساری ملا کر ایک وقت میں ایک ہی چیز کھا سکتے ہیں کہ وہ سیب کھا رہا ہے، پھر سیب پھینکے گا تو کیلا کھائے گا، کیلا چھوڑے گا تو آم کھائے گا، ساری چیزوں کو مکس کر کے نہیں کھا سکتے۔ تو حیوانات کی اور تمام مخلوق کی جو غذا ہے وہ مفرد ہے، اور انسانوں کی غذا مفرد بھی ہے، انسانوں کی غذا مرکب بھی ہے، اور انسان کی حسن صورت یہ بھی ہے، انسان کی حسن صورت بھی ہے، اللہ نے حسن عقل بھی دی ہے۔ جتنی مخلوقات دنیا کے اندر موجود ہے سب سے زیادہ عقل اللہ نے انسان کو دی ہے، کسی کو نہیں دی۔ تو انسان کی صورت، انسان کی عقل، انسان کا کردار، انسان کی سیرت، یہ ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر اللہ نے اس کو فضیلت دی ہے۔ یہاں 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی فضیلت کی بات یہ ہے جو علم انسان کے پاس ہے وہ علم انسان کے علاوہ کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟
انسان کے پاس وہ علم ہے جسے علم الہی کہتے ہیں۔ علم الہی پہلے انبیاء کو ملتا ہے، پھر انبیاء کے واسطہ سے آگے ان کی امتوں کو ملتا ہے۔ تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، قرآن مقدس آیا۔ اللہ نے یہ کتابیں، یہ علوم فرشتوں کو نہیں دیے، اللہ نے یہ جنوں کو نہیں دیے، اللہ نے یہ انسانوں کو دیے ہیں۔ تو انسان کے پاس وہ علم ہے جسے علم الہی کہتے ہیں۔ دوسری بات، انسان اور باقی مخلوقات میں فرق یہ ہے، مخلوقات کی تین قسمیں ہیں۔ بعض مخلوقات وہ ہیں جن میں عقل ہے لیکن خواہشات نہیں ہیں، جیسے فرشتے، اور بعض مخلوقات وہ ہیں جن میں شہوات ہیں لیکن عقل نہیں ہے، جیسے حیوانات۔ اور تیسری مخلوق یہ ہے جس میں عقل بھی ہے اور خواہشات بھی ہے، یہ انسان ہے۔ اگر انسان جو ہے وہ خواہشات کے پیچھے پڑ جائے اور عقل کو چھوڑ دے، یہ حیوانوں سے بدتر، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اور اگر یہ شہوات کو چھوڑ کر عقل کے پیچھے لگے، یہ فرشتوں سے اعلیٰ۔ تو یہ انسان کے وہ کمالات ہیں جو کسی اور مخلوقات کو نہیں ملے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنا نائب اور اپنا خلیفہ انسان کو بنایا ہے۔ جبریل علیہ السلام جیسے مقدس فرشتے کو بھی اپنا نائب نہیں بنایا۔ اور یہ بات ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جب اللہ نے انی جاعل فی الارض خلیفہ کہا تو فرشتوں نے جواب میں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء کہا، تو یہ اللہ کو فرشتوں سے مشورہ نہیں کر رہے تھے، بلکہ یہ اللہ نے ہمیں ایک تعلیم دی ہے کہ جب کوئی کام کرنا ہو مشورہ کر لو، ورنہ اللہ کو فرشتوں اللہ کو کسی سے بھی مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اللہ نے فوراً جواب میں کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ دیکھیے رمضان المبارک میں اکثر ہم احادیث سنتے ہیں کہ عید کے دن اللہ جل شانہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہے جو اپنا کام پورا کر دے؟ تو فرشتے کہتے ہیں جی اس کا حق یہ بنتا ہے کہ اسے مزدوری دے دی جائے۔ اللہ فرماتے پھر اے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ میں نے ان کو معاف کر دیا۔ کئی احادیث اس قسم کی ہیں، فرشتوں کو جگہ جگہ گواہ بنایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ محدثین لکھتے ہیں جب فرشتوں نے یہ اعتراض کیا تھا، اللہ نے فرمایا میں نیب بنانے لگا ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ فساد کریں گے، خون بہائیں گے، تو اللہ جل شانہ مختلف موقعوں پر ان کو ان کا ماضی یاد دلاتے ہیں کہ انسان، تم کہتے انسان فساد کرے گا، اب تم ہی گواہ بنو کہ میں نے معاف کر دیا، اب تم گواہ رہو کہ یہ جولائی کی گرمی کے روزے رکھتا ہے، اب تم ہی گواہ رہو کہ یہ رات کو تراویح پڑھتا ہے، تم ہی گواہ رہو کہ یہ رات کو اٹھ کر نیند چھوڑ کے تہجد پڑھتا ہے، تم ہی گواہ رہو کہ یہ حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، تم کہتے تھے یہ خون بہاتا ہے، اب دیکھو یہ کیسے معاف کر، میں اس کو کیسے، فرشتوں کو بار بار جو ہے ان کو گواہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کو ان کا ماضی یاد ہے کہ ہم نے یہ کہا تھا تو ہم نے جو کہا تھا وہ درست نہیں، جو اللہ کا علم تھا وہی درست ہے۔ تو اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔